برطانوی وزیراعظم بورس جانسن کے بریگزٹ منصوبے کو پھر دھچکا لگ گیا۔ برطانوی قانون سازوں نے یورپی یونین کے ساتھ معاہدہ ملتوی کرنے کے حق میں ووٹ دے دیا۔ وزیراعظم بورس جانسن نے بریگزٹ میں تاخیر کے لیے یورپی یونین کو خط لکھ دیا۔ دوسری جانب لندن میں لاکھوں افراد نے بریگزٹ کے خلاف احتجاجی مارچ کیا۔ بریگزٹ معاملے پر برطانوی حکومت کو ایوان میں ایک بار پھر شکست کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ برطانوی پارلیمنٹ میں بریگزٹ کے معاملے پر ووٹنگ ہوئی جسے ایوان نے مسترد کر دیا۔ بریگزٹ کے حق میں 332 اور مخالفت میں 306 ووٹ پڑے۔ پارلیمنٹ میں اگر ترمیم منظور کر لی جاتی تو نئی ڈیل کی منظوری قانون سازی کے ذریعے کی جاتی، لیکن بریگزٹ ڈیل اب مزید تاخیر کا شکار ہو گئی ہے۔ اس شکست کے بعد وزیر اعظم بورس جانسن یورپی یونین سے مزید مذاکرات کے اپنے موقف سے پیچھے ہٹ گئے۔ اس شکست کے بعد وزیر اعظم بورس جانسن نے صدر یورپی کونسل ڈونلڈ ٹسک کے نام غیر دستخط شدہ خط لکھا جس میں بریگزٹ آئندہ سال 31 جنوری تک ملتوی کرنے کی درخواست کی گئی۔ رپورٹس کے مطابق بورس جانسن نے ایک اور خط بھی لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ بریگزٹ تاریخ میں توسیع بڑی غلطی ہوگی۔ ڈونلڈ ٹسک کا کہنا تھا کہ انہیں خط موصول ہو چکا ہے اور یورپی لیڈران ان سے مشاورت کے بعد رد عمل دیں گے۔ برطانوی حکومت کو مسلسل ناکامی کا سامنا ہے۔ آج پارلیمنٹ میں بریگزٹ ڈیل پر زبردست بحث کے باوجود کوئی نتیجہ سامنے نہیں آ سکا۔ دوسری طرف پارلیمنٹ کے باہر ہزاروں افراد نے نئے ریفرینڈم کے لیے مظاہرہ کیا۔ بریگزٹ کا معاملہ مسلسل التوا کا شکار کیوں ہے اور آنے والے دنوں میں برطانوی سیاست پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ اس حوالے سے 92 نیوز کے نمائندے وسیم کاظمی نے معروف قانون دان زبیر عوان سے خصوصی گفتگو کی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ پارلیمنٹ میں دیکھا گیا کہ بورس جانسن حکومت کو ایک دفعہ پھر 322 کے اگینسٹ 306 کی جو ایک ووٹنگ ہوئی اور بورس جانسن جو ہیں انہوں نے ان کی گورنمنٹ نے لوز کیا جو ڈیل کے اوپر آج ڈیبیٹ ہونی تھی۔ لیٹون ترمیم پیش کی گئی جس کا مقصد یہ تھا کہ ڈیلے کیا جائے ڈیل کے اوپر جو بھی ڈسکشن ہے اور اس کو جو یہ ایکٹ بنانا چاہتے ہیں پارلیمنٹ لا بننے سے پہلے اس کو وہ چاہتی ہیں گورنمنٹ بھی اور اپوزیشن اور تمام جو ان کے الائنسز ہیں ڈی یو پی ہے وہ بھی چاہتے ہیں کہ اس کو ڈیٹیل سے دیکھا جائے۔ تو اتنے شارٹ ٹائم میں جو اپوزیشن کی پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ اس کو ڈیبیٹ نہیں کر سکتے، تو ایک دفعہ پھر ڈیلے ہو گیا اس سارے پروسیس کو۔ اور جو آج اپوزیشن نے یہ ووٹنگ جیتی ہے گورنمنٹ کے اگینسٹ، ان کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ بریگزٹ کے پروسیس کو ڈیلے کریں۔ آن دی ادر ہینڈ اگر آپ دیکھتے ہیں تو بورس جانسن جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میں ڈیلے نیگوشیٹ نہیں کروں گا یورپین یونین کے ساتھ۔ یورپین کمیشن کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم لوگ ویٹ کریں گے، دیکھیں گے کہ یو کے گورنمنٹ ان کو کیا جواب دیتی ہے۔ تو اس سارے سینیریو میں بڑی ایک عجیب سی متذبذب ہے یو کے کی گورنمنٹ اور عوام کی طرف سے بڑا پریشر ہے ایک سائڈ پہ کہ اس کو بریگزٹ کو نہ کیا جائے، اور پرٹیکولرلی جو کنسرن ہے وہ ہے کہ بغیر ڈیل کے بریگزٹ نہیں ہونا چاہیے، وہ کسی کے حق میں بھی نہیں ہے۔ تو اس سارے سینیریو میں اگر آپ دیکھیں تو پرائم منسٹر صاحب جو ہیں بورس جانسن صاحب ان کے لیے بڑی ایک مشکل کا ایک مرحلہ ہے، اور آپ ہو سکتا ہے یہ دیکھیں کہ یا تو نو کانفیڈنس آ سکتا ہے ایک طرف ان کے اگینسٹ، دوسری طرف یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے کہ وہ وداؤٹ ڈیل جو ہے وہ 31 اکتوبر کو وہ بریگزٹ ہونے دیں۔ لیکن جو چیز سمجھ آ رہی ہے عوام کی طرف سے، میں بھی اس چیز کا سمجھتا ہوں کہ انالیسز میں یہی آتا ہے کہ بغیر ڈیل کے کسی بھی صورت پہ عوام اور اپوزیشن نہیں جانا چاہتی یورپین یونین کے ساتھ۔ اگر بریگزٹ ہو بھی تو ڈیل کے ساتھ ہو، اور امید بھی یہی ہے کہ، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ منڈے کو پھر بھی اس پہ ڈیبیٹ ہے، ڈیل کے اوپر بھی ڈیبیٹ ہے، اینڈ ٹو بی آنیسٹ اٹس کوائٹ رائٹ کہ بغیر ڈیبیٹ کے بغیر سمجھے کے کسی بھی ڈیل کو اڈاپٹ کرنا شاید بہت مشکل ہوگا۔ برطانوی شہریوں کا کہنا ہے کہ بریگزٹ کسی حال میں برطانیہ کے لیے درست سمت نہیں ہے۔ ملک کی سیاسی اور معاشی حالات بریگزٹ کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں۔ حکومت اور دیگر اراکین پارلیمنٹ کو جلد کسی حتمی فیصلے پر پہنچنا چاہیے۔ مزید ان کا کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ And again, it throws the whole thing in turmoil, although the Prime Minister insisted that he will not go for extension.
Apart from no deal, I'm not sure what options he has. So again, this is again the uncertainty continues. UK is again in turmoil, and really, again, we are really unsure what really is going to happen and what the way forward is now. मैं उम्मीद करती हूँ कि चाहे जो कुछ भी हो हमारी कम्युनिटी के लिए बेहतर हो। मुल्क के हालात बहुत ख़राब जा रहे हैं जी, जिस तरह अभी हो रहा है ये मुल्क के लिए बहुत ही नुकसान है, और ख़ास करके हमारे लोगों के लिए भी। ऐसा लग रहा है कि हम सेकंड रेफरेंडम की तरफ जा रहे हैं। स्कॉटलैंड की आवाम ने एक दफ़ा रेफरेंडम में जो दिया था वोट, वो एक मेजॉरिटी था जिस पर सब मुतफिक थे। ये जो रेफरेंडम है जो कि ब्रिटेन के अंदर हुआ है, इसके अंदर बाद जिन लोगों ने वोट दिया था रेफरेंडम के हक़ में, अब वो फील कर रहे हैं कि हमसे कुछ गलती हो गई है। जब तक ये प्रॉपर डिसीजन नहीं होगा तो ये अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। ये 31 तक ये इसका वेट करेंगे, और जो भी हो अच्छा ही हो। अगेन आज बहुत सख्त अल्फाज बोले गए हैं प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। इसके बावजूद हम चाहते हैं कि ये डील के बाद ब्रेक्जिट होना चाहिए। अगर बगैर डील होता है तो ये कम से कम यूके के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद अहमद खान ने पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सहाफ़ियों से बात करते हुए उनका कहना था कि बरतानिया में कश्मीर पर नया बयानिया बन रहा है। हुकूमती ऐवानों में कश्मीर का मुकदमा पहुंच गया है। मज़ीद तफसीलात ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार मसूद अहमद ने मीडिया को मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी भारतीय मजालिम के हवाले से आज़ाद कश्मीर के अवाम के जज्बात की तर्जुमानी करते हुए बताया कि आज़ाद कश्मीर में लोग भारतीय कब्जे और दिन ब दिन मकबूजा कश्मीर में बढ़ते मोदी सरकार के मजालिम पर शदीद गम व गुस्से की हालत में हैं। आपको पता है कि वहाँ पूरे खित्ते में जंग के बादल मंडरा रहे हैं, और ये भारत के जंगी जुनून की वजह से, उसकी जाहिरियत की वजह से है। ये नहीं कि इस मरतबा इस सिलसिले में कोई शक व शुबा है। उन्होंने न सिर्फ मकबूजा कश्मीर के ऊपर हमला किया और उसके ऊपर एक मरतबा फिर कब्ज़ा किया है, और ये मैं समझता हूँ हमला पाकिस्तान के ऊपर हमला है, आज़ाद कश्मीर के ऊपर हमला है। धमकी दी है कि आज़ाद कश्मीर के ऊपर भी कब्ज़ा करेंगे। जिस किस्म की कार्रवाई उन्होंने मकबूजा कश्मीर में की है, उसी तरीके की कार्रवाई वो आज़ाद कश्मीर में करना चाहते हैं। उनका कहना था कि उनकी पहली तरजीह 5 अगस्त के इक़दामात को मुस्तरद करवाना है, और भारतीय हुकूमत की जानिब से जो पाकिस्तान के टुकड़े करने की धमकी दी जा रही है वो इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान के टुकड़े करने की धमकी दी है, और हिंदुस्तान में जितने मुसलमान हैं उनके लिए अरसा हयात तंग कर दिया है, और उनके ऊपर हर किस्म का जुल्म उन्होंने रवा रखा हुआ है। और इसे जो है वो उनकी जो हिंदू इंतहा परस्त हैं उनकी एक इज्तिमाई सोच की वो अक्कासी करते हैं, जो उनका तर्स अमल मकबूजा कश्मीर के मुसलमान हिंदुस्तान के मुसलमानों के सिलसिले में। सरदार मसूद का ये भी कहना था कि उनको बरतानवी मेंबरान पार्लियामेंट ने कहा कि हिंदुस्तान का हाथ रोकने में वो हमारे साथ हैं। बरतानिया में जारी बहरान के बावजूद वो कश्मीर पर तवज्जो दे रहे हैं। बरतानवी पार्लियामेंट में एक इजलास हुआ, बड़ा कामयाब इजलास हुआ, और उसमें मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है, उसमें लेबर पार्टी के जो डिप्टी लीडर हैं टॉम वॉटसन, वो उन्होंने बिलखुसूस शिरकत की, और उसके बाद 40 से ज़्यादा जो MPs थे या पीयर्स थे उन्होंने शिरकत फरमाई। उनका कहना था कि हिंदुस्तान चाहता है कि कश्मीर की कहानी खत्म हो जाए। 21वीं सदी में कश्मीरियों के साथ हिटलर वाला सलूक जारी है। कश्मीर का मामला जंगी जराइम और नस्ल कुशी का मसला बन चुका है। हिंदुस्तान ये चाहता है कि कहानी खत्म हो जाए, तो खुदा हिंदुस्तान को इस नापाक इरादे में कामयाब न होने दीजिएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने पाकिस्तान की साबिक मंदूब मलिहा लोधी को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। उनका कहना है कि पाकिस्तान को मलिहा लोधी की कामयाबों पर फ़ख्र होना चाहिए। अलविदाई मुलाकात में मलिहा लोधी ने मसला कश्मीर के हल में अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार को अदा करने पर जोर दिया है। पाकिस्तान ने साबिका मुस्तकिल मंदूब मलिहा लोधी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से अलविदाई मुलाकात की। इस मौका पर सेक्रेटरी जनरल ने मलिहा लोधी की खदमात को सराहते हुए कहा कि उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में हर मौजू और हर पहलू
پہلو پر پاکستانی موقف پیش کیا ہے. اپنے تجربے اور کارکردگی سے اقوام متحدہ میں پاکستان کی ساکھ بڑھانے پر اہم کردار ادا کیا. پاکستان کو ان کی کامیابیوں پر فخر ہونا چاہیے. ملیحہ لودھی نے الوداعی ملاقات میں بھی سیکرٹری جنرل کو کشمیر کی تازہ صورتحال سے آگاہ کیا اور کہا کہ اقوام متحدہ اور سیکرٹری جنرل کو کشمیر کے مسئلے پر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. سینٹ خارجہ امور کمیٹی کے وفد نے سینیٹر سید مشاہد حسین کی قیادت میں جرمنی کا دورہ کیا ہے اور مختلف فورمز پر مسئلہ کشمیر کو بھرپور انداز میں اجاگر کیا ہے. دارالحکومت برلن میں EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن جرمنی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کی جانب سے ان کے اعزاز میں پرتکلف عشائیہ کا اہتمام بھی کیا گیا. اصغر مرزا رپورٹ کریں گے. سینٹ خارجہ امور کمیٹی کے ارکان کا وفد سینیٹر سید مشاہد حسین کی قیادت میں جرمنی کے دورے پر ہے. ایگزیکٹو ڈائریکٹر EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن جرمنی ندیم مغل اور کیسر مغل نے وفد کے اعزاز میں پرتکلف عشائیہ کا اہتمام کیا، جس میں پشتون آرگنائزیشن یورپ کے صدر عرب گل، چیئرمین نوید خان، چیئرمین EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن یورپ چودھری پرویز اقبال لوسر، صدر EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن جرمنی انصر بٹ اور PTI رہنما طارق جوید نے خصوصی شرکت کی. 92 نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے سینیٹر سید مشاہد حسین کا کہنا تھا کہ ان کے وفد نے برسل سمیت میونخ اور برلن کا دورہ کیا. اس دورے کے دوران انہوں نے یورپین پارلیمنٹیرین، جرمن تھنک ٹینکس اور معروف جرمن فاؤنڈیشن ہینڈسائڈل سے ملاقاتیں کی. ان کا کہنا تھا کہ اپنی ملاقاتوں میں انہوں نے کشمیر پر پاکستان کا درینہ موقف بھرپور انداز میں اجاگر کیا. برسلز کا دورہ کیا، میونخ کا اور برلن کا، یورپین پارلیمنٹ میں بات کی اور ہم نے جو جرمن معروف فاؤنڈیشن ہے ہانس سائڈل فاؤنڈیشن ان کے ساتھ ملاقات کی اور جرمن پارلیمنٹیرینز، ممبرز آف دا یورپین پارلیمنٹ، تھنک ٹینکس، سب کو مختلف حوالے سے خاص طور پہ جو پاکستان کا درینہ موقف ہے کشمیر پر وہ اجاگر بھی کیا ہم نے اور کھل کے پاکستان کے حوالے سے گفتگو بھی کی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دورے کے بڑے اچھے نتائج ہوئے ہیں. مشاہد حسین سید کا مزید کہنا تھا کہ جرمنی میں پاکستان کے لیے بڑے سازگار حالات ہیں. جرمنی کی لیبر مارکیٹ کو پاکستان سے پڑھے لکھے افراد کی ضرورت ہے. جرمنی میں پاکستان کے لیے بڑے سازگار حالات ہیں اور انہوں نے یہ بھی بات کی کہ ان کو ضرورت ہے مین پاور کی پاکستان سے. ان کو ڈاکٹرز چاہیے، انجینئرز چاہیے، IT اسپیشلسٹ چاہیے. تو اس وقت کشمیر کے حوالے سے پاکستان کی جو علاقائی پوزیشن ہے اس کے حوالے سے پاکستان کا ایک موقع ہے کہ ہم بھارت کا جو انہوں نے قبضہ کیا ہے مقبوضہ کشمیر پر اس کو بے نقاب کریں. سینیٹر انوار الحق کاکڑ، سینیٹر ستارہ ایاز نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ برسلز اور جرمنی میں انہوں نے یورپین پارلیمنٹیرین سے اپنی ملاقاتوں میں مودی کی فاشسٹ حکومت کے ظالمانہ اور غیر قانونی اقدامات کے حوالے سے آگاہ کیا. مودی کی جو فیشسٹ گورنمنٹ ہے انہوں نے کشمیر کی نلیفیکیشن کے حوالے سے آرٹیکل 370 کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس پہ آگاہی دی، اس پہ بات کی اور جو کشمیر کی آواز تھی اس میں اس کی سفارتکاری کا کردار پاکستان کے سینٹ نے ادا کیا. یہاں پہ جو مائیگرنٹس ہیں اس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا. اس میں ہم نیٹو آفس بھی گئے جس میں وہاں جو پاکستان اور ریجنل حالات ہیں اس پہ بھی بات ہوئی، مہاجرین پہ بات ہوئی. ہمارے ہاں جو ہے یہاں وہ جو ہمارے پاکستانی بہن بھائی ہیں ان کو جو مسائل ہیں وہ کس طرح یہاں پہ آئے ہوئے ہیں ان سب پہ ہماری یہاں حکومتی سطح پہ بھی ہوئی اور غیر حکومتی سطح پہ بھی جو تنظیمیں یا کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ بھی ہماری بہت ڈیٹیل میں میٹنگ ہوئی. شرکا نے EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن یورپ اور اوورسیز پاکستانیوں کو خراج تحسین بھی پیش کیا. مانچسٹر کے مقامی ریسٹورنٹ میں المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے سیو اور چلڈرن ان کشمیر مہم کی لانچنگ تقریب ہوئی جس میں ٹرسٹ اراکین کے علاوہ کاروباری، سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی. مزید تفصیلات راجہ واجد کی رپورٹ میں. جہاں سوز غمناک ہے بہنوں کی صدائیں، کشمیر میں ایک شور قیامت سب پا ہے. مانچسٹر کے مقامی ریسٹورنٹ میں المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے سیو آور چلڈرن ان کشمیر کے سلسلے میں مہم لانچ کی گئی جس میں ٹرسٹ اراکین کے علاوہ خواتین، کاروباری، سیاسی اور سماجی شخصیات نے بھرپور شرکت کی. تقریب کا آغاز حافظ محمد زبیر نے تلاوت کلام پاک سے کیا. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا
فسبح بحمد ربك واستغفر. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شرکا نے کشمیر میں ہونے والے انسانیت سوز مظالم کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے 75 روز سے بھارت کی طرف سے کشمیریوں پر ظلم و جبر اور بربریت اپنے انتہا کو پہنچ چکی ہے. المصطفیٰ ٹرسٹ کے جو چیئرمین ہیں حاجی عبداللہ صاحب ہمارے صاحب نے تشریف فرمایا ہے. وہ اسپیشل کمیونٹی کے لیے چیٹی کے مسئلہ جو روہنگیا کا مسئلہ ہو, فلسطین کا مسئلہ ہو, دنیا میں کوئی بھی مسئلہ ہو, جہاں بھی کوئی آفت آتی ہے یا کوئی پرابلم ہوتی ہے, وہ ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیتے ہیں. ان کے لیے دن رات کوشاں ہیں. مسلمانوں کو کوئی ذرا سی تکلیف پہنچے تو ہم مسلمانوں کا یہ فرض عین ہے. جس طرح نماز ہم پر فرض ہے, روزے فرض ہیں, باقی چیزیں فرض ہیں, یہ بھی فرض ہے. نمازوں میں بول شاید اللہ معاف کر دے, روزوں میں بول شاید اللہ معاف کر دے, لیکن ظالم حکمران کے سامنے اور جس جگہ پر ظلم ہو رہا ہو اگر کوئی بندہ وہاں نہ بولے تو اللہ یہ کوتاہی معاف نہیں کرے گا قیامت والے دن. 75 دن سے زیادہ گزر چکے, کشمیر پر ظلم ہو رہا ہے. وہ آفت, وہ بربریت, وہ ظلم اپنی انتہا کو پہنچ گیا. مقبوضہ کشمیر کے اندر مکمل طور پر بلیک آؤٹ ہے. کوئی اپنے گھروں سے باہر نہیں آ سکتا. ادویات ان تک پہنچائی نہیں جا سکتی. اگر کسی کو گھر میں کوئی تکلیف ہو جائے یا کوئی مر جائے تو میرا خیال ہے اس کو اپنے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ملتی. اس وقت جو مسلم امہ کی جو حالات ہیں دنیا میں ایک نظر ڈالیں تو کیا حالات ہیں. یمن, عراق, شام, چائنا, برما, کشمیر, فلسطین. میرا خیال ہے کہ مسلم امت جو ہے نا کبھی بھی اتنے مشکل حالات سے نہیں گزری. تقریب سے برٹش مسلم ہیریٹیج سینٹر کے چیئرمین ناصر محمود, مسلم کانفرنس کے بشیر رٹوی سمیت دیگر شخصیات نے اظہار خیال کرتے ہوئے کشمیریوں سے مکمل اظہار یکجہتی کیا. میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے چیئرمین حاجی عبدالرزاق ساجد نے بتایا کہ ٹرسٹ کے تحت اراکین کے علاوہ انسانی حقوق اور میڈیا کے نمائندے 26 اکتوبر کو مظفرآباد آزاد کشمیر سے اپنے مظلوم کشمیری بہن بھائیوں کے لیے امدادی سامان کے ٹرک لے کر قافلوں کی شکل میں چکوٹھی پہنچیں گے. اس حوالے سے تمام تیاریاں اور انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. ہم نے ریڈ کراس خطرے کے جس کا حوصلہ افزا جواب آ رہا ہے ابھی تک, آج بھی خاتون کا ہے ریڈ کراس والوں کا کہ ہمارا ڈیلیگیشن آپ کے ساتھ جائے گا. ہم پوری کوشش کریں دیانتداری سے کہ یہ مال ان لوگوں تک پہنچے جو ضرورت مند ہیں, ہمارے بچے ہیں, ہماری بہنیں ہیں. ہم ایک کوشش کریں کہ چیریٹی طور پر کوشش کر رہے ہیں. اور میں اکثر یہ بات دوستوں سے کرتا ہوں, ہو سکتا ہے خدا نہ کرے ہم اس ناکام بھی ہو جاتے ہیں, لیکن کم سے کم ہم ایک ایسا پہلو تو لے کر جا رہے ہیں انڈیا کو دنیا بھر کے اندر ہم بھی نقاب کر دیں گے کہ وہ ظالم لوگ ہیں جنہوں نے بچوں کے لیے فوڈ نہیں جانے دیا, جنہوں نے بچوں کے لیے میڈیسن نہیں جانے دیا. ہم یہ تو کم کر سکیں گے نا. میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے دیگر شرکا کا کہنا تھا کہ مظلوم اور محصور کشمیری بہن بھائیوں کی امداد کے لیے سب کو مل کر المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کا ساتھ دینا چاہیے. 26 اکتوبر کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے ایک نئی تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے کہ 26 اکتوبر کو ہم جب مظفرآباد سے نکلیں گے, ہزاروں لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے, فوڈ کے ٹرک ہوں گے, جو ہم ان بچوں کو لے کے جا رہے ہیں جو کشمیر کے اندر اس وقت کسب پرسی کی حالت میں ہیں. ہمارا کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے. ہم انڈیا گورنمنٹ کو بار بار کہہ رہے ہیں, دنیا بھر کے سربراہ خط لکھے ہیں, ہم نے سب انٹرنیشنل اداروں خط لکھے ہیں, ان کی ایک بات کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی سیاسی مقصد نہیں, ہمارا سے ایک ہی مقصد ہے ان بچوں تک ہمیں رسائی دی جائے جو بھوک سے مر رہے ہیں. عرصہ دراز سے جن کے پاس ادویات نہیں ہیں, جو اسکول نہیں جا سکتے, جن کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کی کمی ہے, انہوں نے دل کھول کر امداد دی. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستانی قوم, پاکستانی لوگ کشمیر کی آزادی کے لیے ہر طرح کی قربانی انشاءاللہ دیں گے. آج یہاں پر مینچسٹر میں المصطفیٰ ٹرسٹ کے زیر اہتمام پروگرام ہوا ہے. ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کے ساتھ مکمل طور پر ساتھ کھڑے ہیں اور یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ چلیں گے. کشمیر میں ابھی 75 ڈیز ہو گئے اور ابھی بھی کرفیو نہیں انہوں نے ختم کیا, تو جو سال مصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ ہے 26 اکتوبر میں جا رہا ہے, ہماری دعاؤں کے ساتھ ہے. یہ جو ایک مہم چلانی چاہیے, پیسفل مہم, میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی ہم کوئی لڑائی کریں یا کسی سے پیسفل مہم کریں کہ بھئی یہ اجاگر کریں اس مسئلے کو ساری دنیا میں. کوئی بھی آگے نہیں بڑھ رہا اور یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. ہمارے جیسے بچے ہیں ویسے وہاں بھی بچے پریشان ہیں, مائیں پریشان ہیں, بزرگ پریشان ہیں, تو ان کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے. تقریب کے آخر میں مولانا محمد الیاس نے کشمیری مسلمانوں اور پاکستان کے استحکام کے لیے خصوصی دعا کرائی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ واجد, 92 نیوز مانچسٹر. مزید خبریں بریک کے بعد. آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK.
वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए ख़जाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख और उनके वफ़द ने वाशिंगटन DC में IMF और वर्ल्ड बैंक की सालाना इजलासों के दौरान आला ओहदेदारान से अहम मुलाकातें की हैं। मुलाकातों में पाकिस्तान में मौशी इस्लाहात और तरक्याती मनसूबों के हवाले से तबादला ख्याल किया गया है। खुर्रम शहजाद रिपोर्ट करेंगे। वाशिंगटन में मुशीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ शेख की आलमी मालियाती इदारों के आला हुकाम से अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी है। डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख ने सदर एशियन डेवलपमेंट बैंक मिस्टर टेकीहिको नकाउ से पहली मुलाकात की। उन्होंने पाकिस्तान में ADB के ज़ेर एहतमाम जारी मनसूबों पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर ने सदर ADB को मौजूदा और सरमायाकारी के खातों के खसारे को मौसर तरीके से कम करने के लिए हुकूमती इक़दामात से भी आगाह किया। सदर ADB मिस्टर नकाउ ने अपने रिमार्क्स में कहा कि ADB पाकिस्तान का एक अहम माली शराकतदार है और इसने पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम की तरफ की जाने वाली मौजूदा साख्ती इस्लाहात का एहतराफ किया है। मुशीर डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख ने इस मौके पर नायब सदर जनूबी एशियन रीजन मिस्टर हार्टिग शेफर SAR वर्ल्ड बैंक और इनकी टीम से भी मुलाकात की। इजलास में पाकिस्तान में वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया गया और पाकिस्तान और बैंक के दरमियान तामुन को मजीद मुस्तहकम करने के लिए मजीद इक़दामात पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुशीर डॉक्टर शेख और पाकिस्तान के वफद ने बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड में डायरेक्टर मशरिक़ वस्ता और वस्ती एशिया के महकमा MCD जहाद आजूर से भी मुलाकात की। उन्होंने जारी IMF प्रोग्राम के नफाज पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर G20 वुज़रा और गवर्नर इजलास ने भी हिस्सा लिया। मुशीर डॉक्टर शेख ने सार्क के वुज़रा खजाना के गैर रस्मी इजलास में भी शिरकत की। खुर्रम शहजाद 92 न्यूज़ वाशिंगटन। शिकागो के कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट 8 से पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर इनाम हुसैन ने भारतीय नजात कांग्रेसमैन राजा कृष्णा मूर्ति के मुकाबले में डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। कहते हैं कि कृष्णा मूर्ति सिर्फ भारत की इंतहा पसंद जमात RSS के दिफा और भारत के इमेज को बेहतर बनाने के लिए सरगर्म रहते हैं। उन्हें हल्के के अवाम से कोई सरोकार नहीं है। Among my community leaders and elders, I have decided that I will be running for the Congress seat number 8 against Raja Krishnamurthy. I am fighting for the soul of our democracy and democratic values as the elected member of Congress, current representative, support President Trump, Howdy Moody. I would like to join a working class movement to defeat Donald Trump and Republican Party that they transcend generation of and ethnicity and geography. I want to work for bold progressive reform, economic, healthcare, and human rights. Those are American values that motivate me to fight for progressive America. I will be progressive movement to fight for legislation to cancel all $1.6 trillion of a student loan. So we will have a level field for education. We will be working for the human rights. We will make sure the health care is for all. As a physician, I will provide the solution. UK बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए नेशनल न्यूज़ UK।